بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، بڑی عجیب و غریب خبر ہے۔ فوج میں جو فوجی لوگ کو کچھ عسکریات کو جو لوگ سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس میں جو سب سے بڑی چیز جو کنسیڈر ہوتی ہے نا، وہ ہوتا ہے سرپرائز۔ آپ دشمن کو ایسا سرپرائز دیتے ہیں، خلاف توقع کو ایسا قدم اٹھاتے ہیں کہ اس کے ساری جو پلاننگ ہے دھری کی دھری رہ جائے، اور وہ اچانک جناب ایسا ان کو رخ اپنا بدلنا پڑے۔ یہ جب سیکنڈ ورلڈ وار میں انہوں نے اتحادیوں نے ڈی ڈے جب کرنا تھا، تو ڈی ڈے تو آپ کو نا فرانس کے وہ جو سمندر ہے وہاں فوجیں اتارنی تھی ایکچولی، لیکن جو یہ تھا اس وقت منٹگومری تھا، اور وہ امریکن جنرل تھا، وہ معاف کیجیے میرے سے نام نکل جاتے ہیں، تو ان دونوں نے جنہوں نے یہ ڈی ڈے ترتیب دیا تھا، وہ قریباً یہ سمجھیے کہ 2 لاکھ کے قریب فوجوں کی لینڈنگ تھی، پیرا ڈراپس بھی تھے ان میں، اور سمندر سے بھی ان کے نیول کمانڈوز نے حملہ کرنا تھا، اور یہ بہت بڑی تیاری تھی۔ تو اس میں انہوں نے برٹش اور امریکنوں نے بٹرے کرنے کے لیے جرمنی کو، تو نارمنڈی کے بجائے جہاں جو ان کا ٹارگیٹ تھا، جہاں سے انہوں نے اندر گھسنا تھا فرانس کے اور پھر اس کے آگے جرمنی تک جانا تھا، تو انہوں نے نارمنڈی کے بجائے یہ دوسرے جو علاقے ہیں بڑے، وہاں پہ فوجوں کی تعداد بڑھانی شروع کر دی، اور ادھر بلکہ ڈمی جہاز اور سینکڑوں کی تعداد میں راتوں رات وہ بنا کر جو انہوں نے پہلے سے رکھے ہوئے تھے، بڑی عرصے تیاری ہو رہی تھی نا اس آپریشن کی، وہ کھڑے کر دیے۔ اب جرمن ایئر فورس جو ہے اس نے وہ حیران ہی رہ گئے، اور جرمن جو انٹیلیجنس تھی انہوں نے کہا جناب یہ فوجیاں تو یہاں جمع ہو رہی ہیں، اور جو اصل فوج تھی جس نے یہ ڈی ڈے جس کو کہتے ہیں اس آپریشن میں حصہ لینا تھا، اس کو بالکل ریزرو کر کے علیحدہ ڈال دیا، جو اسٹرائک تھے۔ اب جو انہوں نے راتوں رات پھر اسٹرائک جو ہیں وہ اپنی اتاری ہیں ادھر، اور ادھر سے سمندر کے راستے سے نارمنڈی میں گھسے ہیں، اور اس کے بعد یہ سمجھے کہ دنیا کی سب سے خطرناک جنگ وہی تھی۔ گو کہ جرمن آخری لمحے تک لڑے تھے۔ یہ آپ کو بات شاید میں کوئی نہیں بتائے گا کہ جرمن بہت بہادر تھے، خاص طور سے 10 جنگ میں تو وہ کمال کی ان کی کارکردگی تھی، جو انہوں نے یہاں لینن گرانڈ میں بھی دکھائی، ادھر بھی دکھائی۔ جرمن جو ہے نا وہ اس طرح نہیں بھاگتے تھے کہ جیسے عام فوج پہ حملہ ہوتا ہے کہ فوج پر سپاہی اختیار کرتی ہے، نہ، وہ ہٹتے تھے پھر پلٹتے تھے، پھر جھپٹتے تھے، پھر پلٹتے تھے، اتنا یہ کہ نوبت 10 جنگ تک آ جاتی تھی۔ اس لیے اس جنگ میں بہت کوالٹیز ہوئی تھیں۔ تو یہ جو عنصر ہوتا ہے نا جی فوج میں سرپرائز کا، یہ بڑا زبردست ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دسمبر میں انڈیا کے انیشیٹو لینے پر نہ پاکستان نے سیز فائر کیا تھا، اور حیرت کی بات یہ ہے اس مرتبہ دسمبر سے اب تک آلموسٹ اپریل ختم ہونے والا ہے، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، قریب 5 ماہ ہو جائیں گے، انڈیا نے کوئی ایل او سی کی خلاف ورزی نہیں کی۔ پاکستان کے لیے تو یہ بڑا سرپرائز تھا، لیکن حیرت انگیز طور پہ جب انہوں نے یہ کام آج کیا ہے، آج مجھے اطلاع ملی ہے کہ انڈین نے اپنے اسٹرائک جو ہیں وہ ہٹا لیے ہیں وہاں سے۔ یہ سمجھیے کہ یہ جو اسٹرائک فورس کی جو ان کی کور، پوری ایک کور انہوں نے رکھی ہوئی تھی، یعنی 27,000 کے قریب فوجی تھے کور کے، جن میں پیدل فوج بھی ہوتی ہے، توپ خانہ بھی ہوتا ہے، لانسرز بھی ہوتے ہیں، یعنی ٹینک والے بھی ہوتے ہیں، بڑی توپوں والے بھی، چھوٹی تو مختلف بیٹریاں ہوتی ہیں ساری، یعنی پوری ایک کور ہوتی ہے۔ کور جو ہے نا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ 27,000 لوگوں پہ مشتمل ہوتی ہے، 3 بریگیڈ پہ مشتمل ہوتی ہے۔ یہ 3 بریگیڈ کا ایک ڈویژن بنتا ہے، اور 3 ڈویژن کی ایک کور بنتی ہے۔ یہ آپ بتائیں کہ قریباً 27,000 سے زیادہ فوجی ہیں ان کے فوج۔ اچھا، اب جو اسٹرائک کور ہوتی ہے نا، اصل میں تھریٹ تو وہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ فوج ہوتی ہے جنگ میں نا، اس میں لڑائی میں 2 فوجیں ہوتی ہیں۔ ایک فوج تو ہوتی ہے جس نے حملہ کرنا ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے جس نے دفاع کرنا ہوتا ہے۔
تو جو اصل ان کے ہراول ہوتے ہیں، جو ان کی اسٹرائکس ہوتے ہیں، وہ بہت 24 آور تیار بر تیار ہوتے ہیں. ڈیفنس والے تو بیچارے ڈیفنس فورسز تو تھوڑا ریلیکس کرتی ہیں نا، ان کی ایس او پی ذرا مختلف ہوتی ہے دشمن سے، الا یہ کہ ریڈ الرٹ ہو جائے. تو یہ انڈین کی اس کا اسٹرائک کو وہاں سے ہٹانا، یہ بہت بڑا سرپرائز ہے پاکستان کے لیے. اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے یہ نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، اور یہ بامن جو ہے ان کی نیت کو تو مجھے سمجھ نہیں آتی. لیکن ایک بات جو ذہن میں اٹکتی ہے وہ یہ ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے امریکہ جو ہے وہ تل گیا اس بات پہ کہ مجھے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے کہ میں پاکستان کو اخلاقی طور پہ اتنا مجبور کر دوں کہ یہ ہٹ جائے اس سے، یعنی اپنے سی پیک سے رک جائے، کیونکہ امریکہ کے لیے موت ہے، معاشی طور پہ ان کی موت ہی ہے. اس کے لیے وہ بڑی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے. مثلا انہوں نے کہا، پاکستان کو ضمانت دی تھی کہ انڈیا کی طرف سے آپ کو خطرہ نہیں ہوگا. پاکستان کی بات پہلا مان سکتا ہے اپنے ماضی کے تجربات کی بنیاد پہ. تو اب انہوں نے جب انڈیا کی طرف سے پہلے تو سیز فائر کی ریکویسٹ کرائی، پھر اس پہ عمل کروایا مکمل. اب انہوں نے اسٹرائک فورس ہٹا دی ہے، اور اس کو اب انہوں نے اپنے نارتھ میں بھیج دیا جدھر وہ چل رہے ہیں، ماؤس کی موومنٹس چل رہی ہیں، دوسری جو 7 اسٹیٹس کی سسٹر اسٹیٹس کی موومنٹس وہاں علیحدگی پسندی کی چل رہی ہیں. وہاں سے واپس لانے میں نا، اسٹرائک وہاں سے اس بارڈر پہ لانے میں میرا خیال 1 مہینہ لگ جائے گا ان کو، اور وہ کروڑوں کا نہیں اربوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے ان کا موو کرنا، اور ان کا آنا ہے بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، خاص طور سے ایسے ہلی ایریا میں جو کشمیر کا ہے اور اتنا خطرناک ڈینجر ایریا ہے کچھ. اب وہاں نارمل فورسز ہیں. اور اب میں آتا ہوں، یہ تو کرایا ہے امریکہ نے کہ پاکستان کو یقین دلا دیا کہ انڈیا کی طرف سے اگریشن نہیں ہوگی، اگر تم ہماری بات مانو گے انڈیا کی طرف سے ہم ہمیں فارغ کر دیں گے. اب آئیے جناب باجوہ کی جو پرسوں ملاقات ہوئی ہے جرنلسٹوں سے، اس میں آپ نے کہا کہ جی جو امن کی کوششیں ہیں نا کشمیر کے معاملے میں، ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں. اور انہوں نے یہ بات بھی اس میں کہی ہے، میں نے آپ کو کل بتائی تھی کہ یہ انڈیا 370 تو ہم نہیں جانتے. انڈیا امید ہے، لفظ تو یہی کہا جاتا ہے نا، امید ہے کہ اپنی جو پہلی پوزیشن تھی نا اس کی کشمیر کی، اس کو بحال کرے گا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہو جائے گا. یہ اسٹرائک کور کے وہاں سے ہٹنا بہت بڑی بات ہے. اگر آپ کا کوئی فوجی خاندان سے تعلق ہے یا کوئی اس چیز کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. اب پاکستان یہ سمجھیے کہ اتنا ریلیکس ہوگا نا پاکستان کو، جیسے مطلب ایک بندہ جو 3 دن سے جاگ رہا ہو، اچانک آپ اس کو بڑا نرم گرم بستر دے دیں اور جناب وہ پیٹ بھر کے اس کو کھانا کھلا دیں، تو اس کی جو وہ نیند ہوتی ہے نا، سکھ کی نیند، وہ والی نیند اب پاکستان کو انہوں نے دی ہے. اب یہ پاکستان کے سنبھلنے کا ٹائم ہے کہ آرام کرنے کا ٹائم ہے کہ خوش ہونے کا ٹائم ہے، اس کا فیصلہ تو ظاہر ہے جو اپنا جو فیلڈ کمانڈر ہیں وہی کرتے ہیں. لیکن جو جناب باجوہ نے یہ بات کہی ہے نا کہ انڈیا ابھی اور اقدامات بھی کرے گا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ چیزیں پلانڈ ہیں، یہ طے ہو چکے ہیں معاملات. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ امریکہ جو بائیڈن جو ہے وہ، کیونکہ مستقل مسئلہ تو کشمیر ہی ہے نا جی، ایک کشمیر کا بھی کوئی ٹنٹا مکائی دے، کچھ ہماری مانے، کچھ انڈیا کی، کچھ جو ہاں کی کشمیریوں کی، اور ملا جلا کے وہ جو میں ایک نسخہ پرانا بتایا کرتا ہوں، جو جنرل مشرف نے بتایا تھا کہ کشمیر کو انٹیریئر اٹانومی دے دیں گے یہ، اور ادھر اور ادھر کے کشمیریوں کے لیے ویزا فری کر دیں گے، فریکوینٹلی آئیں جائیں. اور اس کا جو ڈیفنس ہے وہ میرے خیال تقسیم ہو جائے گا، ہمارے علاقے کا ہم کریں گے، ادھر کا انڈیا کرے گا، یا مشترکہ کوئی ڈیفنس فورس بنے گی، یا پھر وہاں وہ آئیں گے نیٹوز. اگر نیٹوز وہاں آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ
وہ جو انڈیپینڈنٹ کشمیر کا ایک تھا منصوبہ وہ پایا تکمیل کو پہنچ گیا، لیکن میرا خیال ہے نہ پاکستان اس پہ راضی ہوگا نہ انڈیا اس پہ راضی ہوگا۔ باقی کل کے متعلق کیا کہا جا سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔